بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں جمیل لطیف اور یہ میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ٹاپک لایا ہوں روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ اس ٹاپک کے 3 حصوں میں آپ سے بات کروں گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جو تقریباً 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے باہر پوری دنیا میں آباد ہیں، تو ان کے لیے بڑی اچھی ایک اکاؤنٹ کی فیسلٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کی ہے۔ ابھی اس کے میں ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ ریکوائرمنٹس اس کی اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے کیا ہونی چاہیے، کن کن بینکس میں یہ اکاؤنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ کے بینیفٹس کیا ہیں، اور اس اکاؤنٹ میں آپ پاکستان سے پیسے منگوا سکتے ہیں یا نہیں منگوا سکتے، یا اس کا انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز کیا ہیں۔ تو یہ ہے میرا آج کا ٹاپک۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان میں کن کن بینکس میں یہ اویلیبل ہے۔ تو یہ تقریباً 11 بینکس ہیں جن میں آپ روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ اس میں بینک الفلاح لمیٹڈ ہے، فیصل بینک لمیٹڈ ہے، حبیب بینک لمیٹڈ ہے، مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ ہے، میزان بینک لمیٹڈ ہے، دبئی اسلامک بینک لمیٹڈ ہے، فیصل بینک لمیٹڈ ہے، سمبا بینک لمیٹڈ ہے، میٹرو حبیب بینک لمیٹڈ ہے، یو بی ایل بینک لمیٹڈ ہے، اور بینک الحبیب لمیٹڈ ہے۔ یہ 11 بینک ہیں جن میں آپ روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹ 2 اس کے آپشن ہیں، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سیلری پیشہ لوگ ہیں، تو منتھلی سیلری ان میں آتی ہے، اور پھر وہ منتھلی وہ لمیٹڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، تو وہ سیونگ اکاؤنٹ، اور پھر اس پہ کچھ انٹرسٹ بھی گورنمنٹ کی طرح اکاؤنٹ انڈیویجول بینک کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے جو پیسے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان پہ کم از کم اگر 6 منتھ تک رہیں تو اس کے بعد انٹرسٹ ان پہ جنریٹ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، جو ان لوگوں کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے جو بزنس کرتے ہیں یا جن کے کاروبار ہیں یا کمپنیز ہیں، ان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کی فیسلٹی ہے۔ وہ ملٹی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، چیک بک استعمال کر سکتے ہیں، چیک لکھتے ہیں یا ڈائریکٹ ڈیبٹ یا جو بھی، تو کرنٹ اکاؤنٹ کی فیسلٹی ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستانی کرنسی کے علاوہ آپ یو اے ای درہمز میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، سعودی ریال میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، گریٹ برٹن یو کے اسٹرلنگ پاؤنڈ میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، یورو میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اور یو ایس ڈالر میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اور یہ ساری ڈیجیٹل فیسلٹی ہے، آپ ڈیجیٹلی ریمیٹنس اس میں ٹرانسفر کریں گے اور آپ کو آن لائن اکاؤنٹ کی فیسلٹی موجود ہوگی، آپ کو ڈیبٹ کارڈ بھی ملے گا، اور اس کے ذریعے آپ پاکستان میں اپنی رقوم کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے، اپنے بھائی، اپنی امی، اپنے ابو، اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں۔ تو اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ پرائیویٹ جو کمپنی ہیں ان کو یوز کرتے ہیں منی ٹرانسفر کے لیے، یا اور بھی جو ڈیفرنٹ ذرائع ہیں، اس میں آپ کو فیسز کافی پے کرنی پڑتی ہیں، تو یہ ایک فری آف چارج ہے، آپ ریمیٹنسز اپنے پاکستان میں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ہو کر آپ اس میں پاکستان میں آپ بجلی کا بل پے کر سکتے ہیں، جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ پے کر سکتے ہیں، بچوں کے اسکول کی فیس پے کر سکتے ہیں۔ تو سارا جو آپ سمجھ لیں اپنے گھر کے اخراجات کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے۔ اس کا ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان سے آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں منگوا سکتے، 1 روپیہ بھی اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ بیرون ملک سے آپ جتنے مرضی پیسے اس اکاؤنٹ میں ڈالیں اور جتنے آپ نکلوائیں، اس پہ اسٹیٹ بینک کی بھی آپ کو کوئی بینک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ کے جتنے پیسے آپ
فوراً نکلوا سکتے ہیں، کوئی آپ کو فرد بینک کو ایڈوانس بتانا نہیں پڑے گا. لیکن اس کا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ پاکستان سے اس میں پیسے نہیں منگوا سکتے. کوئی بندہ کسی بھی بینک سے آپ کے اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتا، انلیس صرف اگر آپ کے اسی اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی گھر لیا ہے، وہاں پہ کوئی شاپ لی ہے، کوئی کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس بینک کے اکاؤنٹ کے ذریعے آپ نے منی ٹرانسفر کیے ہیں، تو وہ اگر مثال کے طور پہ وہ آپ بزنس اگر آپ بیچ رہے ہیں یا اس کا پروفٹ آپ اپنے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، صرف وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں آ سکتے ہیں. ورنہ یہ صرف فارن ریمیٹنسز کے لیے ہے، جہاں سے جو آپ اپنی سیلری ہوگی، کاروبار سے جو بھی آپ کے پیسے ہیں وہ پاکستان میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی فیملی کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اکاؤنٹ آپ کے لیے ویلیویبل ہے. آپ بہت ساری فیس سے بچ جائیں گے. اور منی بیک صرف آپ اس صورت میں لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی انویسٹمنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی اکاؤنٹ اوپننگ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا ویلڈ آئیڈینٹی ڈاکومنٹ ہو، کوئی بھی ہو، CNIC ہے، نائکاپ ہے یا POC ہے. تو جو لوگ جیسے مڈل ایسٹ میں ہیں یا جو ویزا پہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، پاکستانی پاسپورٹ یوز کرتے ہیں یا ویزا پہ ہوتے ہیں، تو وہ CNIC یوز کریں گے. جن ملکوں کے ساتھ پاکستان کی ڈیول نیشنلٹی ہے وہ نائکاپ یوز کریں گے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی. اور اس کے علاوہ POC، پاکستان اوریجن کارڈ، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی دنیا کے کسی ملک میں، مثال جیسے جرمنی کے نیشنل ہیں یا اسپینش نیشنل ہیں یا نارویجین نیشنل ہیں، اور ان کی پاکستان کے ساتھ ڈیول نیشنلٹی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کو POC یا پاکستان اوریجن کارڈ، وہ جو آپ کو ایمبیسی سے آسانی کے ساتھ مل جائے گا، تو وہ ان کے لیے ہے. تو یہ پہلے نمبر 1 کہ یہ تینوں ویلڈ ہونے چاہیے، ایکسپائر نہیں ہونے چاہیے. نمبر 2 پہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے، اگر آپ وہاں کے نیشنل ہیں تو وہ آپ کا پاسپورٹ، اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا پہ ہیں تو پاکستان کا پاسپورٹ وہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے، ایکسپائر نہیں. اس کے بعد پروف آف جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، جیسے اگر UK میں ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ تو وہ آپ، اور پھر اگر آپ ایسے کنٹری میں جن کا کنٹری آف ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے تو POC وہاں کا. اور پھر اگر آپ ویزا پہ ہیں، جیسے لوگ مڈل ایسٹ میں ہیں یا اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں، پاکستان کے جو لیبر فورس ہے ان کے لیے ان کو ویزا انٹری اور جو ایگزٹ کی پاکستان سے وہ جب ایگزٹ کرتے ہیں تو اس کی فارم کی فوٹو کاپی ان کو لگانی پڑے گی اپنے جو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے پروسیس کے دوران. اس کے بعد پروف آف پروفیشن یا سورس آف فنڈ، کہ وہ کس پروفیشن میں ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں یا بزنس ہے اور لیبر فورس میں. اور پھر سورس آف فنڈ، جس کا کمپنی کی پے سلپ ہو سکتی ہے، اگر آپ انڈیویجول امپلائر بزنس اونر ہیں تو ٹیکس ریٹرن یا بزنس کی انکم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ، یا اس کے علاوہ جو آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ اپنے پروف آف انکم یا سورس آف فنڈ کے حوالے سے یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد سگنیچر آپ کو آن لائن فارمیٹ پہ سگنیچر کرنے پڑیں گے، لائیو آپ فوٹو لیں گے. اور اگر کچھ لوگ جیسے اوورسیز فاؤنڈیشن کی ممبرشپ ہی ہوتی ہے، اگر وہ بھی ہے تو وہ ویلڈ اگر ہوا تو وہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس میں. تو یہ سارا کام آن لائن ہوتا ہے. سارے ڈاکومنٹ آپ اس کی فوٹو کاپی یا فون سے ہی، آج کل تو اسمارٹ فون ہیں، ان کے فوٹو اپنے آئیڈینٹی کے فوٹو لے کے. اور جیسے پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کی آپ کو یہ ہے کہ ایک سائن والا پیج اور دوسرا جہاں پہ آپ کا فوٹو ہوتا ہے وہ دونوں، اور اگر آئیڈینٹی کارڈ ہے تو ان کی فرنٹ اور بیک سائڈ دونوں کے فوٹو، یہ ساری چیزیں آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لیے. اور یہ سارا پروسیجر آن لائن ہوتا ہے، تقریباً 2 دن میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے. تو
میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جتنے بھی بینک ہیں ان کے اکاؤنٹ اوپننگ کی لنک جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں سے دیکھ کر آپ اپنا نیکسٹ ویڈیو میں 1 بائی 1 جتنے بھی بینک میں نے بتائے ہیں کہ ان بینکس میں اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوں گے، میں ان کی ایک ڈیمو کی ویڈیو جیسے بینک الفلاح، بینک حبیب بینک لمیٹڈ، فیصل بینک، جو بھی بینک ہے، میزان بینک، سب کی میں انڈیویجولی اوپننگ کا پروسیس میری جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی اس میں بتاؤں گا، تاکہ آپ سب لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، اس سے بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا خون پسینے کی کمائی ایک ایک کر کے وہ پیسے جوڑتے ہیں، اور پھر ان کو بہت سارے فیسز پے کرنی پڑتی ہیں پاکستان میں منی ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور پھر ایک ہیڈ ایک بھی ہوتی ہے کہ ان کو کسی اگر وہ کام پہ ہے تو کسی کو کہیں گے کہ میرے پیسے بھیج دو، تو اب یہ ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ہوگا تو اپنے موبائل سے کسی بھی وقت وہ اگر شام کو پیسے ضرورت پڑ گئے، دن کو ضرورت پڑ گئی، پاکستان میں فیس پے کرنی ہے، بجلی کا بل پے کرنا، یوٹیلیٹی جتنے بھی بل ہے، اور کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی صورتحال آ گئی تو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوگا، آپ سیکنڈوں میں پاکستان میں کسی بھی اپنے رشتہ دار، بھائی بہن، امی ابو کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کا بہت ہی اچھا اقدام ہے، روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ بھی اس کے اوپن کرنے کے پروسیس میں دلچسپی لیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پروسیس بتاؤں گا کہ کیسے اوپن ہوتا ہے اکاؤنٹ۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ فردر کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کریں، اور ایک بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے آپ پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آئے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔